اس کے بعد جو ہے 3 بڑے خسوف ہونے والے ہیں۔ خسوف کیا ہے؟ خسوف الثلاثہ جس کو کہا جاتا ہے۔ قیامت سے پہلے 3 مختلف جگہ سے خسف کے واقعات ہوں گے۔ ایک مشرق میں یعنی ایسٹ، دوسرا مغرب میں یعنی ویسٹ، اور تیسرا جزیرۃ العرب میں یعنی عرب کے علاقے میں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ باتیں کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا تم لوگ کیا باتیں کر رہے تھے؟ صحابہ نے عرض کیا ہم لوگ قیامت کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوں گی جب تک کہ چند نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھوئیں کا نکلنا، ایک دھواں نکلے گا، اس کا بھی ذکر آئے گا۔ دجال کا نکلنا، اس کا بات ہو چکی ہے۔ دابت الارض، یہ آگے آئے گا، ایک زمین سے جانور نکلے گا جو باتیں کرے گا۔ مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، سورج ایسٹ سے نکلتا ہے نا، مشرق سے، قیامت سے پہلے وہ مغرب سے نکلے گا۔ مغرب میں خسف ہونا، خسف یعنی زمین کا دھسنا، ٹھیک ہے، مغرب سے ویسٹ میں زمین دھسا دی جائیں گی۔ جزیرے عرب یعنی عرب کے اندر خسف ہونا، اور سب سے آخر میں یمن سے ایک آگ نکلنا جو لوگوں کو محشر کی طرف ہانک کر لے آئیں گی۔ مقام محشر آپ جانتے ہیں نا، سیریا، پتہ ہے نا آپ کو، سیریا کی جو سرزمین ہے جس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ یس، دمشق، اس کا علاقہ ہے، کیا بولتے ہیں ہم اس کو؟ شام۔ اس زمانے میں شام ایک بڑا ملک تھا، اب اس کے کئی ٹکڑے ہو گئے جس میں سیریا بنا ہے۔ تو شام جو ہے جس کو سیریا کہا جاتا ہے، یہ جو ہے قیامت کے دن مقام محشر ہے، حشر کی جگہ، یہاں سارے لوگ جمع کیے جائیں گے، پوری دنیا کے لوگ وہاں اکٹھے کیے جائیں گے۔ کیسے وہاں تک لوگ جائیں گے، کیسے معاملہ ہوگا، یہ غائب کا ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اس زمین کو اللہ اتنا پھیلا دے گا کہ پورے دنیا کے لوگ وہاں جمع ہو جائیں گے، اور ایک آگ نکلیں گی جب سارے لوگوں کو جمع کر کے لے کے جائیں گی وہاں تک، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں، غلط باتیں ہمارے پاس پھیلتی ہے کہ کربلا کا میدان قیامت کا میدان رہے گا، تو یہ غلط عقیدہ ہے، حدیث میں واضح ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، جزیرہ عرب کا خسف مدینہ منورہ کے قریب میدان بیضا میں ہوگا۔ اس سے پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے، خانہ کعبہ پتہ ہے نا آپ کو، اس کو توڑنے کے لیے ایک لشکر نکلے گا، ہے نا، مشرق سے، لیکن وہ بیضا نامی ایک مقام پر جب پہنچے گا تو سب زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا سارے کے سارے لوگ دھسا دیے جائیں گے؟ تو کہا ہاں سارے کے سارے۔ حضرت عائشہ نے کہا اس میں کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوں گے جو خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، دکان والے، خرید و فروخت کرنے والے، وہاں کے رہنے والے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں اول سے آخر تک سب دھسا دیے جائیں گے، قیامت کے دن نیتوں کے اعتبار سے اٹھائے جائیں گے۔ جن کی نیت تھی توڑنے کی وہ کفر کی حالت میں اٹھیں گے، جن کی نیت نہیں تھی لیکن وہ اس عذاب میں گرفتار ہوئے وہ قیامت کے دن ایمان کی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ تو نیتوں سے معاملہ طے ہوگا۔ مغرب کا خسف جو ہے امریکہ اور مشرق کا خسف غالباً جاپان میں ہوگا، واللہ عالم بالصواب۔ علماء نے یہ اندازہ لگایا کہ ویسٹ والا جو خسف ہے وہ امریکہ کی طرف یا یورپ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور مشرق کا جاپان وغیرہ کی طرف کچھ علماء نے اشارہ دیا ہے، لیکن انہوں نے لکھا ہے اس کے آگے واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، اس کی کوئی واضح دلیل، کلیئر پروف نہیں ہے۔ چلیے، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، ابھی سورج کدھر سے نکلتا ہے؟ مشرق سے۔ آپ بولیں گے سورج نکلتا تھوڑی ہے، زمین گھومتی ہے نا، تو معنی وہی ہے، ابھی سورج نکلتا ہے مشرق کی طرف سے، مطلب زمین ایسے گھوم رہی ہے، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ مغرب سے نکلنے کا مطلب یہ کہ زمین الٹا گھومنا شروع کر دیں گی، ٹھیک ہے۔ چلیے، قیامت سے قبل سورج مغرب سے طلوع ہوگا، حدیث اس طرح سے، غور سے سنیے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت نہ ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو سارے لوگ ایمان لے آئیں گے،
لیکن اس روز ان کا ایمان لانا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یا جس نے ایمان کے ساتھ اچھا عمل نہیں کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، مطلب اس کو اس طرح سے ہم کہیں گے، اس روز ایمان لانا کسی کے لیے نفع بخش نہ ہوگا جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا۔ یعنی سورج کا مغرب سے نکلنا، ویسٹ کی طرف سے نکلنا، یہ لاسٹ چانس ہوگا۔ اس کے بعد جو لوگ ایمان لے آئیں گے ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا، اس لیے توبہ بھی قبول نہیں ہوں گی، آپ کو معلوم ہے نا۔ تو مغرب جب سورج مغرب سے نکل جائے گا توبہ قبول نہیں ہوگی، ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے نا، روح، ہماری جان جب حلق تک پہنچ جاتی ہے نا، آپ کو پتا ہے نا فرشتہ روح کیسے نکالتا ہے؟ پیروں کی طرف سے۔ جب وہ گلے تک پہنچتی ہے وہاں اس وقت توبہ کرنا آپ کا کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ آپ ملک الموت کو دیکھ لیں گے اور توبہ کریں گے، آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیے، ملک الموت جو روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں، ان کے آنے سے پہلے جو توبہ کر لے توبہ قبول ہو جائیں گی۔ لیکن ملک الموت کب آنے والے کسی کو پتا نہیں ہے، کیونکہ ایک بار جو ان کو دیکھ لے گا اس کی موت طے ہے، اس کی موت فکس ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ واقعات ایسے گھڑتے ہیں میں آپ کو بتا دوں جس سے لوگ بڑے کنفیوز اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ بولے ہمارے وہ فلاں ایک پہچان کے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میں 1 ہفتے کے بعد مرنے والا ہوں، اور واقعی میں ایسا ہوا کہ وہ 1 ہفتے کے بعد مرے۔ تو کچھ لوگوں کو پہلے پتہ چل جاتا موت کے بارے میں، نہیں، صرف نبی انبیاء ہوتے ہیں جن سے ملک الموت آ کر اجازت لیتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے۔ باقی لوگوں کو علم نہیں ہوتا ہے کب آئیں گے اور کب لے کر جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آسمانی فیصلے اترتے ہیں نا کہ کس کو موت دینا ہے، کس کے گھر پیدائش ہے، کون امتحان میں کامیاب ہوگا، کس کے حالات اچھے رہیں گے برے رہیں گے، یہ فیصلے اوپر سے جب اترتے ہیں نا تو کچھ جن جا کر ان فیصلوں کو سنتے ہیں جو فرشتے آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ اب آپ بولیں گے اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ جن جا کر نہیں سن سکتے تھے؟ بالکل، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمائش کے لیے وہاں تک ان کو چھوٹ دے رکھی ہے، ٹیسٹنگ، آزمائش ہے۔ وہ آ کر لوگوں کو، اور کچھ جو اپنے آپ کو غیب کے جاننے کا دعویٰ کرتے جو لوگ، وہ ان جنوں کی مدد سے غیب کی چیزوں کو نکالتے ہیں جو کہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، نہ صحابہ نے کیا، بعد میں کسی بھی دور میں سلف صالحین یعنی نیک مسلمانوں نے یہ کام نہیں کیا۔ جو کرتے ہیں وہ بدبخت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے ذریعے سے خبروں کو معلوم کرتے ہیں۔ کچھ واقعات آپ سنتے ہوں گے، فلاں سنت وغیرہ صوفی تھا، اس نے کہا تھا میں یہ ڈیٹ میں مرنے والا ہوں، اور ویسے ہی ہوا۔ تو یہ جنوں کے ذریعے سے خبروں کو حاصل کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش، ایک ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے تعلق سے اور بھی باتیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے جب جن جادو کا معاملہ آئے گا، ایک ٹاپک، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے۔ چلیے، سورج روزانہ اللہ کی اجازت سے طلب کر کے مغرب سے غروب ہوتا ہے۔ ایک روز اللہ تعالیٰ کو مغرب میں غروب ہونے کی اجازت، اللہ تعالیٰ اس کو اجازت نہیں دے گا۔ حکم ہوگا کہ مغرب سے نکل اور مشرق کی طرف پلٹ، یعنی زمین الٹی گھومنے لگے گی۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مغرب سے سورج طلوع ہونے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی، یہ بات میں نے پہلے بتا دی آپ کو، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔